افواج پاکستان نے ملکی دفاع کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے حریفوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب ملک پاکستان خطرات سے لاحق تھا تو نوجوانوں نے دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی بہادری اور جرأت کی وجہ سے ان جوانوں کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آج ہم اپنی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنے بہادر ہیرو میجر عزیز بھٹی کے بارے میں بتائیں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میجر عزیز بھٹی۔ میجر عزیز بھٹی 6 اگست 1923 کو ہانگ کانگ کے خوبصورت جزیرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماسٹر محمد عبداللہ اسی جزیرے پر مقامی اسکول میں معلم تھے۔ بہن بھائیوں میں میجر صاحب کا چوتھا نمبر تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے انہیں وہیں داخل کرا دیا گیا۔ اس جزیرے پر ایک چینی نجومی نے میجر صاحب کو دیکھ کر بے اختیار پیش گوئی کر دی، یہ بچہ زندگی میں بے حد نام کمائے گا اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی شہرت زبان زد عام ہوگی۔ اسی زمانے میں دوسرے جنگ عظیم کے شعلے بھڑک اٹھے۔ 1941 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا اور اسی کے ساتھ عزیز بھٹی کے گھرانے پر مصائب و آلام نے حملہ کر دیا۔ جنگ عظیم کا اختتام 1946 میں ہوا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے عزیز بھٹی کے والدین نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا اور بچوں کو ساتھ لے کر پاکستان چلے آئے۔ ان کی منزل ان کا آبائی گاؤں لادیان تھا جو ضلع گجرات میں واقع ہے۔ ایک سال بعد یعنی 1947 میں عزیز بھٹی کی شادی اپنے ہی گاؤں میں صوبے دار اکرام الدین کی صاحبزادی محترمہ زرینہ بی بی سے ہوئی۔ یہ شادی ان کے لیے ایک اچھی زندگی کی نوید لے کر آئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی عزیز بھٹی اور ان کے 2 بھائی نذیر احمد اور سردار محمد انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہو گئے۔ اسی سال اگست میں پاکستان معروض وجود میں آ گیا اور ان کے متعلقہ دستے راولپنڈی آ گئے۔ یہاں آتے ہی عزیز بھٹی نے پاک آرمی کے کمیشن کے لیے درخواست دے دی جو فوراً منظور کر لی گئی۔ 1955 کے اواخر میں وہ کیپٹن راجہ عزیز بھٹی ہو گئے۔ مزید ٹریننگ کے لیے وہ کوئٹہ چلے گئے۔ اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہاں بھی فائنل ایگزامز میں پہلی پوزیشن لے کر کامیاب ہوئے۔ ان کا شاندار ریکارڈ دیکھتے ہوئے اعلیٰ افسران نے ان کو خصوصی تعلیم و ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں کینیڈا بھیج دیا۔ جب کیپٹن راجہ عزیز بھٹی کو اس تربیت کے لیے منتخب کیا تو انہیں میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 29 اگست 1965 کو جب وہ چھٹیوں میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار رہے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں اور ہنگامی حالات کے تحت ان کو فوراً ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ راجہ عزیز بھٹی اگلی صبح ڈیوٹی پر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ ان کی اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخری رات تھی۔ جب وہ رات کھانے پر ان کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ہنگامی حالات کے باعث چھٹیاں منسوخ ہو گئیں، کیا حالات صحیح ہونے پر دوبارہ چھٹیاں مل سکیں گی؟ بیگم نے افسردگی سے پوچھا۔ ضرور مل سکیں گی، اداس کیوں ہو رہی ہو؟ راجہ عزیز بھٹی نے ہنس کر کہا۔ ایک فوجی کی زندگی میں تو اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ابا جان، کیا بھارت سے ہماری جنگ ہونے والی ہے؟ ان کے چھوٹے بیٹے ذوالفقار نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، لگتا ہے اب جنگ ہو کر ہی رہے گی۔ حالات اس قدر خراب کبھی نہیں رہے جس قدر ان دنوں ہیں، تو ابا جان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا۔ بھول پن میں بیٹے نے ہاتھ کا مکہ بنا کر کہا۔ راجہ عزیز بھٹی نے بیٹے کو چوم لیا، پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، شاباش، تم بھی میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اگر میں اس جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو آنسو مت بہانا۔ راجہ عزیز بھٹی نے جیسے بیٹے سے عہد لے لیا تھا۔ 6 ستمبر 1965 وہ تاریخی دن ہے جب مکار اور بزدل دشمن نے
फजर से पहले हमारे पाक वतन पर चोरी छुपे लाहौर की जानिब से हमला कर दिया। मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमांड कर रहे थे। कंपनी के 2 प्लाटून BRB नहर के किनारे पर मुअय्यन थे। मेजर अजीज़ भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुअय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। मेजर अजीज़ भट्टी और उनके जवानों ने अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को दुश्मन ने इस सारे सेक्टर पर भरपूर हमले के लिए अपनी पूरी बटालियन झोंक दी। मेजर अजीज़ भट्टी को इस सूरत हाल में नहर के अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया, मगर जब वो लड़ भड़ के रास्ता बनाते हुए नहर के इस किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन उस मकाम पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने निहायत शदीद हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल फेंका और फिर उस वक्त तक दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहे जब तक उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार ना पहुंच गईं। उन्होंने नहर के इस किनारे पर कंपनी को नए सिरे से दिफा के लिए मुनज़्ज़म कर लिया। इस महाज पर गुज़िश्ता 6 दिन और 6 रातों से दुश्मन का इस कदर जानी और माली नुकसान हो चुका था जिसका तसव्वुर भी महाल था। भारतीय फ़ौज इस महाज पर 150 जवानों को मुख्तसर नफरी से शिकस्त के बाद जानलेवा एहसास कमतरी में मुब्तला हो चुकी थी। इस महाज पर भारत के सैकड़ों फ़ौजी जहन्नुम वासिल हो चुके थे, जबकि जवाब में पाकिस्तानी फ़ौज के सिर्फ 11 जवान शहीद हुए थे। 12 सितंबर 1965 की सुबह मेजर अजीज़ भट्टी ने वज़ू किया, फजर की नमाज अदा की और पटरी की जानिब बढ़ गए, जहां खड़े रहकर उन्हें आज भी अपने दस्ते के लिए OP के फ़राइज़ सरअंजाम देना थे। भारतीय फ़ौज की फायरिंग बड़ी शिद्दत के साथ जारी थी। गोले मेजर अजीज़ भट्टी के दाएं बाएं गिर रहे थे। 2-3 गोले उनसे आगे चंद गज के फासले पर गिरकर फटे। इसी दौरान मेजर साहब ने देखा कि बरकी की तरफ से चंद भारतीय टैंक तेज़ी से नहर की जानिब चले आ रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन तोपखाने को इस तरफ गोलाबारी करने का हुक्म दिया। फायर ठीक निशाने पर लगा और भारतीय टैंक बच्चों के खिलौनों की तरह फ़िज़ा में उछलकर और आग के शोलों में लिपटे हुए ज़मीन पर गिर पड़े। सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब दुश्मन के एक तोपची ने गोला फायर किया। जब वो फ़िज़ा में बुलंद हुआ और सीधा मेजर राजा अजीज़ भट्टी के सीने से आ टकराया, मेजर अजीज़ भट्टी उछलकर गिर पड़े। वतन का मुहाफ़िज़ अपने फ़र्ज़ की अदायगी में जामे शहादत नोश कर चुका था। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग़ भी लड़ता है सिपाही।